حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے حمام میں گئے. پہلے ایک نظام تھا، بڑے بڑے حمام ہوتے تھے. یہ میں نے دیکھا ایران میں، جب میرا ایران جانا ہوا تھا تب دیکھا تھا میں نے. پہلے یہ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ حمام، جب ایران میں گئے تھے تو یہی تھا. مطلب بڑے بڑے ہال بنے تھے، اندر میں چھوٹے چھوٹے غسل خانے بنے ہوتے، جیسے آج یہ باتھ روم بنے ہوتے نا پیٹرول پمپ وغیرہ پہ جاتے تو اندر میں اتنے سارے استنجا خانے باتھ روم بنے ہوتے، ایسے بڑے بڑے حمام بنے ہوتے تھے. اب ہو سکتا ہے یہ وہی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن آپ نہانے کے لیے ایک حمام میں گئے غسل کرنے کے لیے. حمامی جو وہاں کا شخص تھا اس نے آپ کو روک دیا، درہم لاؤ، پیسے دو، نہانا ہے تو. اگر درہم نہیں دو گے تو داخلہ نہیں ملے گا. اس کے یہ کہنے پر آپ نے رونا شروع کر دیا. حمامی پریشان ہو گیا، عرض کی اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے غسل فرما لیجئے، رو کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تو نے مجھے روک دیا، بلکہ مجھے تو اس بات نے رولا دیا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیکوکار گناہگار سبھی نہاتے ہیں. اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیکوں کا مقام ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احساس پیدا ہونا چاہیے، احساس پیدا ہونا چاہیے. آج آپ کسی کا نوکری کرنے جا کے بتا پیپر ہے نہیں ہوتا تو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میں مذاق نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ہے کام نہیں ملتا، مجھے فلاں ملک میں جانا ہے، پیپر ہے، داخلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. یہ دنیا ہے جو اب ادھر سے ادھر سے آگے پیچھے اتر پار کر کے گھس کے کدھر بھی چلے گئے. اب سوچو اگر جنت میں جا رہے ہوں گے اور ہم سے کہا گیا کہ نجات کا پیپر ہے، تو میں رب کی بارگاہ سے یہ پیپر مل گیا، پرچہ ملا کہ تمہاری نجات ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے، نیکیاں ہیں، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ جیسے ابراہیم بن ادم علیہ الرحمٰن نے سوچا نا کہ یہاں درہم نہیں تھے تو مجھے حمام میں داخلہ نہیں ملا، کہ جس میں گناہگار نیکوکار سب نہاتے ہیں، یہ سب جاتے ہیں اس کے اندر، مگر وہ جنت جس میں صرف نیکوں کو داخلہ ملے گا. اگر وہاں میرے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو مجھے جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ ہمیں نیکی کرنی ہے، روزانہ آپ کا میرا ذہن ہو ہم نے نیکی کرنی ہے. اپنے نامہ اعمال میں ہم نے گناہ نہیں لکھوانے، ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے، ڈر بھی نہیں لگتا کہ گناہ سے کس قدر اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. جس نے قصدر نماز چھوڑی نا، جان بوجھ کے جس سے نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا اجازت شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص حج کے اخراجات اور سواری پر قادر ہو، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل. مزید فرمایا اگر تم نے بد نگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو با نظر شہوت دیکھا، یا ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھے، تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پور کی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا.